عبادات کے اندر کسی قسم کی ریا نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی ہم عمل کریں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں، اور کیونکہ اللہ رب العزت نے دوسرے لوگوں کی صفت بیان کی ہے الذین ھم یراؤن، جو اپنی عبادات کے اندر دکھلاوا کرتے ہیں۔ تو ہم جو بھی عبادت کریں اس کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ دکھلاوا کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ دین کا کام اس نیت سے کرنا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، دیندار سمجھیں گے، نیک سمجھیں گے، دکھلاوے کی نیت سے کرنا، ریا کی نیت سے کرنا۔ تو ہمیں اعمال کے اندر بھی نیت درست کرنی ہوگی، کیونکہ صاحب مشکات جو پہلی روایت لائے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک چھوٹی سی ہم مثال لے لیتے ہیں۔ دیکھیں ایک مریض ہوتا ہے، یعنی کہ اعادت کی ہم اگر 3 صورتیں بنانا چاہیں تو 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ اعادت کی پہلی صورت جائز صورت کیا ہے کہ ہم مریض کو پوچھنے کے لیے اس نیت سے جائیں کہ اس پر بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور اس پر فضیلتیں وارد ہوئی ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اعادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلمان کا حق بنتا ہے دوسرے مسلمان کی اعادت کے لیے جائے، یعنی جب وہ بیمار ہو جائے تو یہ مسلمان اس کی اعادت کے لیے جائے۔ اب اعادت کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم فضیلت حاصل کرنے کے لیے اعادت کے لیے جائیں۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کے اندر ایک روایت لائے، روایت نمبر ہے 2736، جس کے اندر ایک حدیث لائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حقوق بیان کیے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق یہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمان بیمار ہو جائے تو یہ اس کی اعادت کرنے کے لیے چلا جائے، اس کی بیمار اسی کے لیے چلا جائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق بتایا۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ بھی بخاری کے اندر 1164 روایت لائے، جس کے اندر یہ بھی ہے، جس میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو مومن کا یہ حق ہے کہ اس کی اعادت کرے، اس کو جا کر پوچھے۔ اب اللہ کی رضا کی نیت سے ہم جائیں گے تو اس پر ہمیں ثواب مل جائے گا، ریا اور دکھلاوا نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں کہ بیمار کے پاس جائیں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، اس کا حال حوال پوچھیں گے تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، تو وہ خوش ہو جائے گا۔ ایک مومن کی خوشی کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو مومن کو خوش کرنا بھی گویا کہ ایک نیکی ہے۔ تو اس طرح نیت بھی اگر ہماری ہوگی تو اس پر بھی ہمیں انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، ہم ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ اور تیسری قسم جس کے اندر دکھلاوا اور ریا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے، ہم دل میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نہ گیا تو وہ بیمار کیا کہے گا کہ نہیں آیا، رشتہ دار کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ دیکھیں لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کی باتوں کے خوف سے ہم اس لیے پوچھنے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ ایک دکھلاوے کی صورت ہے، اس جیسی دکھلاوے کی صورت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور آج کل تو ہمارا معاشرہ یہ بنا ہوا ہے کہ قریبی رشتہ دار بیمار ہوتا ہے، ہم اسے پوچھنے کے لیے بھی نہیں جاتے، ہم کہتے ہیں اسے ہماری لڑائی چل رہی ہے، اسے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، اس لیے ہم پوچھنے کے لیے نہیں جاتے۔ بھئی اگر قریبی رشتہ دار بیمار ہو جائے، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو ہمیں چاہیے ہم اس کی بیمار پرسی کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی اگر بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے، اس کی عادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں ہر اعمال کے اندر اخلاص سے کام لینا چاہیے، دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جنازہ کے اندر بھی اگر ہم شرکت کرتے ہیں تو ثواب کی نیت سے کریں، یہ نہ ہو دل کے اندر نیت کہ فلاں بندہ کیا کہے گا کہ ہماری فوتی ہوئی اور وہ جنازے کے اندر شریک نہیں ہوا۔ اور خاص طور پر یہ بھی نہ ہو کہ ہم نے جنازہ پڑھ لیا، جنازہ پڑھنے کے بعد جو ولی ہیں وہ رساں ہیں، ہم ان کے سامنے جائیں بھی میں بھی جنازے میں شریک تھا۔ تو اس طرح کے دکھلاوے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اخلاص ہونا چاہیے، ہر عمل کے اندر اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔